السلام علیکم جی. ولاگ ہم نے کیا تھا دادا پوتا شو کے نام سے، اور وہ ولاگ جب ہم کر کے ہٹے تو ہم نے اس کے بعد اس کو بھیجنے کی کوشش کی تو پتہ چلا سپیس کم ہے، تو جب سپیس کرنے کے لیے ڈیلیٹ کیا گیا تو وہ ولاگ ڈیلیٹ ہو گئے. بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا. تو لہٰذا پھر ہم نے احتجاجاً جب اپنے آپ کو اس بات پہ مائل کیا کہ چلے دوبارہ کرتے ہیں، تو دوبارہ کرنے کی طرف ابھی ہم مائل ہی ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ دغا دے گیا ہے، اور بلکہ دگڑ دلہ ہو گیا ہے. تو وہ جناب نتیجے کے طور کے اوپر وہ ہم رات پھر نہیں کر پائے. لیکن آج ہم نے کہا کہ اکانومی کا پروگرام صبح صبح ہی نپٹا دیا جائے. اور پرائم منسٹر کا چائنا کا جو وزٹ ہے، سب سے پہلی خبر میں نے کہا آپ کو بتائی جائے. پرائم منسٹر شہباز شریف المعروف مریم کے چاچو، جن کو عرف عام کے اندر صرف چاچو کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہاں جی، چاچو جو ہیں وہ جا رہے ہیں چین کے دورے کے اوپر، اور ان کا دورہ جو ہے وہ شروع ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے یکم نومبر سے. یکم نومبر سے اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ یکم نومبر سے پہلے چاچو نے تمام نام جو ہیں وہ فائنلائز کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، تمام نام کیا، 2 نام ہیں، وہ فائنلائز کر دینے ہیں. اور جناب وہ چاچو جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے. ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو فائنل شیپ دی جا رہی ہے. اور ابھی صبح صبح میں چائنا پاک اکنامک کوریڈور سی پیک کے اوپر ایک جوائنٹ میرا خیال ہے JCC جوائنٹ کمیونیکیشن کمیٹی ایسا کچھ ہوتا ہے، جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہوتا ہے، جوائنٹ ورکنگ کمیٹی ہوتا ہے. چلیں بہرحال یہ بھی کوئی کمیٹی ہوگی. اس کا اجلاس ہو رہا تھا آن لائن، اور اس سے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے ML1 کو سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا تو پاکستان حکومت نے اس کے اندر، اس کے انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بند کر دی تھی. اور یہ اعلان جو ہوا تھا 2017 میں. یوں گزشتہ 5 سال سے پاکستان ریلوے کے انفراسٹرکچر کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اور اگر یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب، اور حالیہ سیلاب نے اس انفراسٹرکچر کو اس لیول پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر فوری طور پہ اس پہ کام شروع نہیں ہوتا تو اگلے 1 سال کے اندر ریلوے کا جو ڈھانچہ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ کولیپس کر جائے گا. کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی گڈی کتے نہ کتے ڈیریل ہوا کرے گی اور کتے نہ کتے وج جایا کرے گی. حالانکہ پروفیسر صاحب، یہ گورا جو ہے اس نے 1857 کے اندر جو ہے 1858 کے اندر نہیں 1862 کے اندر لاہور کا ریلوے اسٹیشن بنایا تھا، اور برصغیر کے اندر پہلا مسافر ریلوے اسٹیشن تھا جو انہوں نے بنایا تھا. اور دوسرا ریلوے اسٹیشن بنا تھا امرتسر کا، جو کہ انڈیا میں رہ گیا ہوا ہے، اور ان کے درمیان ٹرین چلائی تھی. ٹھیک ہے، لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن تھا اس کی ملکیت 5 لاکھ روپیہ تھی، جو لاہور کے شہریوں سے اور شرفا سے گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے وصول کی تھی کمپنی بہادر نے. پتہ نہیں لگا اس وقت کتنا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ان سے ڈونیشن کے طور پہ وصول کی تھی. کمپنی بہادر نے اپنے پاس سے کوئی پیسہ نہیں لگایا تھا. مسافر کا ریلوے اسٹیشن میں نے اس لیے کہا کہ جو مال کا ریلوے اسٹیشن، مال کا ٹریک تھا، وہ جو تھا کراچی سے کوٹری تک جو تھا وہ اس سے پہلے بچ چکا تھا. اور کراچی سے کوٹری تک بچ چکنے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ کوٹری تک جو ہے وہ دریا جو ہے وہ گہرا جاتا ہے، اور دریا میں پانی اتنا ہوتا ہے کہ اس میں کشتیاں چل سکیں. کوٹری کے بعد دریا پھیل جاتا ہے اور پانی کی گہرائی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس میں بڑی کشتیاں، یا جس کو ہم دکھانی جہاز کہتے ہیں پرانی زبان کے اندر، دھواں نکالنے والے جہاز ہیں، دخانی جہاز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، وہ نہیں چل سکتے تھے. تو پھر گورے نے اپنا یہاں سے را مٹیریل، جس کے اندر کاٹن تھا، جس کے اندر چاول تھے، وہ لے کے جانا ہوتا تھا. تو پنجاب سے اکٹھا کر کے سمندر دریا کے راستے وہ حیدرآباد کوٹری تک تو پہنچا دیتے تھے. آگے جہاز چلتے نہیں تھے، پھنس جاتے تھے.
تو لہٰذا وہ بڑی بڑی کشتیوں پہ وہاں تک لے جا کے وہاں پہ جا کے پھر وہ ٹرینوں پہ لاد لیتے تھے، اور وہ ٹرینیں کراچی میں جا کے بڑے بحری جہازوں کے اندر لاد دیا کرتی تھیں۔ تو اس وقت کراچی سے حیدرآباد یا کراچی سے کوٹری والے ٹریک کے اوپر مسافر ٹرین چلانا منع تھا، جرم تھا۔ اگر کوئی پیسنجر اپنا مال گاڑی کے اندر کوئی چھپ چھپا کے ٹریول کرتا ہوا پکڑا جاتا، مقامی بندہ جو ہوتا، تو اس کو باقاعدہ کوئی 6 سال کے لیے اندر کر دیتے۔ لہٰذا لوگ جب وہ ٹرین گزرنا ہوتی تھی، لوگ دور دور ہو جایا کرتے تھے، دوڑ جایا کرتے تھے ٹریک سے پرے پرے۔ ویسے کالا انجن جب آتا تھا تو مجھے یاد ہے ہم بھی دوڑ کے اپنی اماں کو چمبڑ جایا کرتے تھے، وہ بڑا خوفناک ہوتا تھا۔ رومانس تو اس سے گورے نے اب برآمد کیا ہے نا کالے انجن سے، مطلب پرانے زمانے کے اندر کالا انجن بڑا خوفناک چیز تھی۔ ایک تو زمین کانپنا شروع ہو جاتی تھی، دھپ 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 کی زمین کانپنا شروع ہو گئی ہے، اوپر سے وہ اس نے چیخ مارنی بڑی زور قسم کی، تہاڈی چیخ کٹ دینی ہے جناب۔ تو خیر یہ وہ پروجیکٹ ہے جی۔ میرے خیال کے اندر چاچو غلط سمت میں چل رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہیں ان سے میری عرض ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ 11 یا 12 ارب ڈالر کا یا 9 ارب ڈالر کا وزن لا دیں پاکستان کے اوپر ریلوے کے حوالے سے، اور کل کو پتہ چلے کہ پورا ریلوے ہی چائنیز کو دینا پڑ گیا کیونکہ اتنے ہی ٹوٹل اثاثے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ تقسیم کر دیں، جیسے لاہور سے حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے سکھر، سکھر سے ملتان، ملتان سے لاہور، لاہور سے جہلم یا لاہور سے پنڈی ٹوٹلی کر لیں، اور پنڈی سے پشاور، یہ سیگمنٹ تقسیم کر دیں اور پاکستان کے اندر سے پارٹیوں کو انوائٹ کریں کہ یہ سیگمنٹ وہ لے لیں اور اس کو پورا اس سٹینڈرڈ کے مطابق ان کمپنیوں میں سے کسی سے اس پورے کو دوبارہ بچھوا لیں یا بچھا لیں، اور اگلے 20 سال 25 سال یا 30 سال کے لیے ہم سے معاہدہ کر لیں کہ اس کے اوپر جو ٹرین چلے گی، کوئی بھی ٹرین چلے، مال گاڑی چلے، مسافر چڑھے، جو بھی ٹرین چلے، اس ٹرین کا اتنا محصول ہوگا، اتنا ہوگا۔ اور اگر مطلب کہ سکھر سے ملتان ایک ٹرین آئی ہے تو وہ ٹرین کے اندر جتنی بوگیاں ہیں اتنی بوگیوں کے حساب سے اس سے آپ وہ لے لیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، محصول۔ اور وہ محصول کمپیوٹر کا دور ہے، وہ آٹومیٹیکلی محصول جو ہے وہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جاتا جائے۔ اس محصول کی ڈویژن ہو سکتی ہے کہ جناب پہلے 10 سال جو ہے وہ 20% جو ہے محصول وہ ریلوے کو ملے گا، 80% اس کمپنی کو ملے گا، پھر اگلے 10 سال جو ہے وہ 40% ریلوے کو ملے اور 60% اس کو ملے، اور پھر اگلے 10 سال جو ہے وہ 50% محصول دونوں کو ملے، اور 30 سال کے بعد وہ اثاثہ ریلوے کی ملکیت ہو جائے۔ یہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں تو پاکستان کے اندر اتنی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے اور اتنے بینکس کھڑے ہو جائیں گے ان پارٹیوں کی سپورٹ کے اندر کہ وہ یہ سیگمنٹ 8 سیگمنٹ جو ہیں، آپ 8 جو پارٹیاں جنہوں نے 200 بوزر چلانے ہیں سڑک کے اوپر، یا ایسی پارٹیاں جنہوں نے 500 بسیں چلانی ہیں موٹر ویز کے اوپر، ان پارٹیوں کو اس طرف لے آئیں اگر سرمایہ کاری کے لیے، تو اگلے 30 سال کے لیے آپ 10-15 بڑی پارٹیاں اس ملک کے اندر اسٹیبلش کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پارٹیاں جو ہوں، اور یوں آپ کا ریلوے کا سٹرکچر بھی بن جائے گا۔ یہی ماڈل جو ہے وہ ML2 اور ML3 کے اوپر امپلیمنٹ کر لیجئے، تو اور مطلب کہ کراچی کو بھلے کوٹری سے گوادر کو ملا لیجئے، ٹھیک ہے، اور بھلے یہ جو کنٹونمنٹ والی ہے یہ اور ماڑا کی سائڈ سے ہی آگے کھینچ دیجئے ٹریک، جو بھی صورت ہو، یہ زیادہ مناسب رہے گا بجائے اس کے کہ آپ چینیوں کو لے کے آئیں اور چینیوں کے نخرے اٹھائیں اور پھر انہیں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی آفر کریں۔ یہ پاک روپی کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، پاک روپی کے اندر ریٹرن دینا پڑے گا، زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر وزن نہیں پڑے گا، لوکل جب انویسٹمنٹ ہوگی تو، اور پھر اگر آپ یہ بھی کر دیں ساتھ میں کہ جو اس پروجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اپنے پلے سے، اس سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا، ہوئی وہ پورا ریلوے اگلے 3 سالوں کے اندر پورا کا پورا ری ویمپ ہو جائے گا بھائی جان۔ NLC اور FWO کو کام کرنے سے سر کھجنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اتنی پارٹیاں ہوں گی نا
چائنیز کو لے آئیں, انہیں کہیں کہ جناب یہ ہماری پارٹیاں ہیں, یہ والا سیگمنٹ بنوانا چاہ رہی ہیں, مطلب کہ بڑا سمپل فارمولہ ہے. اور اسی طرح ریلوے ٹریک چلانے کے اندر پاکستان ریلوے بھی ہو اور پرائیویٹ کمپنی کو اپنا کوئی لگژریس ٹریک لے کے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ لے کے آنا چاہے, ریک لے کے آنا چاہے تو لائے. اور جس طرح موٹر وے کے اوپر لوگ اپنی قسم قسم کی بسیں لا کے چلاتے ہیں, اس طرح یہ ٹرینیں بھی لوگ لا کے چلائیں اور اس کا بھی یہی کمپوزیشن ہو, اور کہ جناب اس سے جو ریونیو ملے اس کا کچھ حصہ ریلوے کو جائے اور باقی حصہ 15, 20, 30 سال تک وہ اس پارٹی کو جاتا رہے, اور یوں وہ پارٹی بھی اپنے پیسے پورے کر لے اور پروفٹ بھی کما لے, اور وہ اثاثہ ریلوے کا بھی رہے. یہ جو میں 20-30% ریلوے کو کہہ رہا ہوں کہ جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں ریلوے کنیکٹڈ رہے گا ان کے ساتھ, ایز اے ریگولیٹر بھی ان کے ساتھ جو ہے, اور مدر باڈی کے طور پہ بھی رہے گا. یوں ریلوے کے اثاثے بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. یہ میرے دماغ میں کافی عرصے سے یہ کل بلا رہا ہے آئیڈیا. میں نے کہا چلیں ہم دادا پوتا شو پہ بول دیتے ہیں, ہمارا کام بول دینا ہے. اور یہ ماڈل ویسے دنیا میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں پہ مجھے مل جائے, نہیں ملا. کوئی بات نہیں, کوئی کام ہمیں بھی کر لینا چاہیے, دنیا کو بتا دینا چاہیے, ٹھیک ہے. بعد میں اس میں یہ بھی آپشن رکھ لیں یار, بعد میں وہ پارٹی جو ہے وہ کہے کہ ہم نے یہ نہیں رکھنا, تو ریلوے کے پاس آپشن ہو, وہ اسے کہے کہ ٹھیک ہے بھائی اتنے سال تک اتنے پیسے تو میرے سے لیتا جا اور تو پاسے ہو جائے, یہ ہمیں دے دے, ٹھیک. ریلوے اس کو کر لیں جناب. اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. تیسرا دن ہے جی مسلسل. اسحاق ڈار صاحب اگرچہ واپس آئے ہوئے ہیں, 2 دن ہو چکے ہیں, لیکن روپیہ جو ہے وہ مسلسل ڈکلائن کی طرف گامزن ہے. ای سی سی نے 1 ارب 37 کروڑ روپے کی منظور کر دیے ہیں پاکستان سٹیل مل کے وہ ملازمین جو نہیں نکالے جا سکے. عمران احمد خان نیائی صاحب نے زیادہ تر تو فارغ کر دیے تھے, لیکن بڑے بڑے مگرمچھ وہیں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ابھی تک پاکستان سٹیل مل کے نام سے. ان کی تنخواہوں کے لیے 1 ارب سے غریب بچہ فارغ کر دیا, 50,000 20,000 روپے لے کے جو آفس کا تھا, لیکن وہ 80 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے تنخواہ والا جی ایم اور ایگزیکٹو پریزیڈنٹ جو ہے وہ فارغ نہیں کیے. تو نتیجے کے طور پہ 1 ارب 37 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہیں وہ ان کی تنخواہوں کے لیے اپروو کر دیے ہیں. ایلن مسک, آئے ہائے 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 ہائے, بہت بڑا رنگ باز یار. لور یہ کی رنگ باز ہوں نے جو ایلن مسک رنگ باز ہے گا. ایلن مسک کو لوگ مسکا لگا رہے ہیں, آئے ہائے ہائے کیا فکرہ مار گیا ہوں. او کی کہہ بیٹھا. ایلن مسک جو ہے اس نے جناب ٹیک اوور کر لیا ہے ٹویٹر, سوشل میڈیا کا دوسرا بڑا جو پلیٹ فارم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کے پرندے جو ہے وہ پہلے ہی فرائی کرنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اس نے آنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو جعلی اکاؤنٹ ہیں, یہ جو یوتھیے دن کے 80 جعلی اکاؤنٹ بناتے ہیں اور 180 گالیاں نکالتے ہیں دادے جیسے بندے کو, ان کی تو میں نے منج مار دینی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کمپیوٹر ایڈڈ جو ہوتے ہیں وہ کی کہندے نے انہوں جی, وہ کی کہندے نے وہ یار بوٹ, یہ جو بوٹ ہوتے ہیں اور جو کہ کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو آپ ہائر کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے. ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک گالی, 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 ٹھیک ہے. اسے آپ کو 70 80 100 گالیاں دے دیتے ہیں, تو اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اے دادا جیڑی پوسٹ کرے اس پہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد تم نے ایک گالی مارنی, ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک گالی مارنی, تو مار ہی جاتا ہے. یہ بھی اس نے کہا جی میں ان کا بھی کلا کم کروں گا, لیکن رنگ باز ہی گیا, کوئی پتہ نہیں پاجی بعد وچ مکر جائے اپنی گل تو, لیکن انہیں ٹویٹر لے لیا جے, ٹویٹر ٹیک اوور کر لیا جے, ٹھیک ہو گئے. لو جناب, نیپرا نے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ این ٹی ڈی سی کے اوپر لگا دیا. پائے وہ ساڑی جیباں میں جو ارباں روپے کٹی جاندے نے, تسی 1 کروڑ روپے جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے روشن ایکویٹی انویسٹمنٹ جو فنڈ ہے وہ لانچ کر دیا ہے کہ اگر آپ براہ راست سٹاک مارکیٹ کے اندر سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہ رہے
تو پھر آپ اس میں انویسٹ کر لیجئے. اس کے ماہرین دیکھ دیکھ کے تاک کے آپ کے جو پیسے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ میں لگائیں گے. یہ روشن ڈیجیٹل ہو گیا یا روشن ایکویٹی ہو گیا، یہ سارے وہ اکاؤنٹس ہیں جو تارکین وطن کے لیے بیرون ملک سے آنے والے فنڈ جو ہیں ان کو وصول کرنے اور بہترین جگہ پہ سنبھالنے کے لیے پچھلی حکومت نے، جناب عمران احمد خان نیازی کی حکومت نے لانچ کیے تھے. سود اپنا ڈالر کی مد کے اندر 11% اس کے اوپر سود دیا، جو دنیا کے اندر یونیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، نیپرا نے جناب پلاننگ ڈیولپمنٹ کے الزامات جو ہیں وہ پلاننگ ڈیولپمنٹ ہوگا ہاں وہ جناب وہ کہا کہ غلط الزامات ہے ساڑھے تے اے الزام نہ لائے جائیں. یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کہا کہ تھوڑا سا کل کے اخبار کے اوپر بھی نظر ڈال لیں. بزنس ریکارڈر آج کل پورٹل یوتھیا بنیا ہوا پولیٹیکلی. نوی نسل جو ہے، مطلب ابا جی جو تھے وہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے دادا، تو درمیان والی نسل جو تھی وہ بھٹو صاحب کی عاشق تھی، مطلب کہ زبیری برادران، وامق صاحب، ارشد صاحب، آصف صاحب. ٹھیک ہے، اب ان کے بچے آگے ٹوٹل یوتھی ہیں. اور یہ تینوں نسلوں کے مطلب جب بڑے زبیری صاحب ایڈیٹر تھے تو اس وقت خاک صاحب نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، ان کے تحت میں نے کام کیا ہے. اور پھر میں نے اس اخبار کو فالو بھی کیا ہے، ایز اکنامک جرنلسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو. بزنس ریکارڈر واحد اکانومی کا اخبار ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو میں فالو بھی کرتا رہا ہوں. تو وہ ٹوٹل اینٹی نواز شریف اور پرو پیپلز پارٹی سٹانس رہا ہے جب تک زبیری برادران معاملات سنبھالتے رہے. اب ان کے بچے آ گئے آگے سے اور وہ ٹوٹل یوتھیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مائنس کر دیتے ہیں نا، خبر نکالنی ہوتی ہے آپ نے، اس میں سے حقائق نکالنے ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. لیں جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک اہم خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دس دیں ولاگ خراب ہو جائے. خبر یہ ہے، ابھی تک اس کو کنفرم ہونا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پاس یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے. وہ فارم ہاؤس جس کے اوپر ارشد شریف شہید کو ٹھہرایا گیا اور بعد میں وہ وہاں پہ اس کے قتل ہوئے، وقار احمد اور خرم احمد جو دو لوگ اس وقت گاڑی کے اندر موجود تھے، ان دونوں کا تعلق کراچی سے ہے. اور کراچی میں ونس اپون اے ٹائم وہ متحدہ کے وہ ہوتے تھے، تو وہ یہاں سے فرار کروائے گئے تھے ساؤتھ افریقہ کے راستے، اور وہ وہاں پہ جا کے آباد ہوئے. جس دن یہ خبر آئی ہے ان کا ابا جو کہ کراچی میں مقیم تھا وہ اپنا گھر چھڑ کے ناس گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مقیم تھے اور یہ کام کرتے تھے، لیکن وہ اے آر وائی سے کنیکشن میں آ گئے ہوئے تھے. اے آر وائی کے صاحب جو ہے، اصل خبر یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ اس ایسٹ کے حوالے سے کسی کے فرنٹ مین ہے. یہ ایسٹ ان کے نام پہ ہے لیکن ان کی ملکیت نہیں ہے، وہ ایز اے فرنٹ مین وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. اور جس کی ملکیت ہے وہ یہ خبر سنتے ہی اس نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. میں کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. یہ اور اس طرح کی دیگر خبریں جو ہیں وہ ہمیں اس کان سے ڈالی گئی ہیں، ہم نے اس کان سے ڈال کے اس کان سے نکال کے آپ کو پھینک دی. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. فیڈ بیک میں نے کل پڑھا تھا، جو پروگرام میرا ڈیلیٹ ہو گیا، بہت دکھی ہوں میں، تو وہ میں نے پڑھ دیا. تو اب میں کل فیڈ بیک کو ایک دو پروگرام جو ہیں وہ آپ کے میں انشاءاللہ جو آپ کی ای میلیں آ چکی ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. سیاسی موضوعات پہ بات نہ کیا کریں یہاں پہ، پولیٹیکل وہ معاملات کے لیے ہمارا وہ اپنا رضینامہ ٹھیک ہے. چلیں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثانیہ عطا فرمائے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.